یہ ہے کہ مجھے ٹائم مل جائے تھوڑا سا. Hallelujah. 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 Praise God. ہاں جی ریاض بھائی. Yes. Hallelujah. 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 یسوع مسیح کی. یسوع مسیح کی. یسوع مسیح کی. Hallelujah. Hallelujah. یہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, میری بات سنیں. یہ احمقوں کا شور نہیں ہے, یہ جو نعرے, یہ احمقوں کا شور نہیں ہے, یہ فتح مندوں کی للکار ہے. ہاللیلویا. وہ پیچھے سے کسی کی آواز زوردار نکلتی ہو رہا ہے, صاحب سے اونچی ذرا مقابلے میں ذرا ایک ہاللیلویا آپ کی طرف سے آنا چاہیے. ہاں جی ہرمون ذرا زور لاؤ. ہاللیلویا. بس ایک ہاللیلویا. پریز گاڈ. پلیز تشریف رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. پریز گاڈ. پریز گاڈ. آپ ایسے ظالم لوگ ہیں, مجھے پانی کا بھی ٹائم نہیں دیتے. آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں, یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. واہ, یہ کس وقت. آمین آمین. تسی ضرور پیو تے نہیں مینوں تسی یہ پانی بھی پین دیو. اوکے, ایکچوئل میں ایک کوٹیشن سے یا ایک سیکھ سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اوکے, آگے اوکے. لرننگ ٹوڈے, آج کی سیکھ. آج جہاں پر بھی آئے آپ آج منسٹری ہی کنسیڈر کیا کریں, ٹھیک ہے. اس لیے میں ہر جگہ پہ آج لگاتا ہوں. آج کی آیت, آج کا کلام, آج کے گیت, ہے نا, وہ اس کو یہی کنسیڈر کیا کریں. اوکے, لرننگ ٹوڈے. اوکے, میں اتنی اس کو فائن نہیں بنا پایا, اتنا کلیئر شاید, لیکن آئی ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ ضرور کر پائیں گے. آج کے تناظر میں, اس وقت کے موجودہ حالات میں, جب پیٹرول کتنے لیٹر ہے 306. اچھا, جڑا بائک نہیں بھی چلاتا انہوں بھی پتا ہے پیٹرول 306. بجلی کے بل, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں رکنا ہے. اوکے, لیکن ایک چیز کنفرم ہے, راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور ایک گیت کے بول ہیں, سارے گرتے جائیں گے وہ قائم رہے گا. ہمیں جو ایمان رکھیں گے خدا ان کو پالے گا اور دنیا پر اپنا جلال ظاہر کرے گا, اور ان کے وسیلے سے ظاہر کرے گا کہ میں خدا ہوں. یہ میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, اور میں اپنے نام کی خاطر ہر حالات میں ان کو سنبھالے پھروں گا. آمین. اگر آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں ضرور بولیے آمین. آمین.
ایمان، نیکسٹ سنڈے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن نیچے لکھا ہے ایمان کا عمل، ایکٹ آف فیتھ، وہ ہے آپ کی شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ ٹوورڈ گاڈ، خدا کے ساتھ اپنی شکر گزاریاں پیش کرنا۔ مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے، لٹرلی میں سچ بول رہا ہوں، اٹس ٹف۔ جب کنڈیشنز ورسٹ ہوں، جب حالات بدتر ہوں اور آپ کی زبان سے نکلے مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نام کی خاطر، سمجھیے گا، آپ کو پالنا دراصل خدا، پلیز، خدا کے نام کی غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ کا کھانا، آپ کا پہننا خدا کی غیرت کا تقاضا ہے۔ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ میری خواہش ہے آج آپ ان چیزوں کو اپنے اندر رکھ کر جائے، پلیز انکریج ہونا، اس بات سے بوسٹ اپ ہونا ہے، اور جب یہاں سے نکلنا ہے تو پھر ہماری آنکھیں، ہاں جی، بجلی کے بل پیٹرول پر نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز اور یوٹیلیٹی بلز کے اوپر نہیں، ہماری آنکھیں اس غیرت مند خدا کے اوپر لگی رہیں گی۔ یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے، وہ اپنے نام کی خاطر ہر حال میں آپ کو سنبھالے گا۔ کتنے ہیں جو اس بات میں کنفرم ہیں، پلیز، خدا کہیں سویا ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا ہے پاکستان کے اندر معیشت کتنی بحران کا شکار ہے اور اس کے لوگ کتنے پس رہے ہیں، کتنے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں، پلیز ضرور ہاتھ دکھائیں کہ آپ کا خدا اس وقت پاکستانی مسیحیوں کو بھولا ہوا ہے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہے۔ آگے ایک اور لائن میں لکھی ہے، یہ نیچے جو پلیز دیکھیں ذرا، یہ جو پورشن ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ پڑھیں ذرا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی مسیحیوں اس ملک کی اس لمحے کی بدترین کنڈیشن میں آپ اس منصوبے کا حصہ ہے۔ مصری اس لمحے اس منصوبے، مصر کے اندر اسرائیلی اس منصوبے کا حصہ تھے، وہ جنریشن اس منصوبے کا حصہ تھی۔ کیوں؟ پلیز کیوں؟ اگر خدا کہے تو فرعون کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کے لوگوں کو روک لے۔ وہ مانتا تھا اور کلام بار بار کہتا، اور خدا نے اس کے دل کو، ہاں جی کیا لکھا، اور خدا نے اس کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا، کیونکہ خدا کا منصوبہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ خدا جب تک اس کے تمام معبودوں کو گرا نہیں دیتا، اور خدا جب تک فرعون کی حشمت کو، اس کے تاج کی شوکت کو
اور اس کے بادشاہت کو زمین بوس نہیں کر دیتا اور اس کی انا کو ریزہ ریزہ نہیں کر دیتا، خدا تب تک اسرائیلیوں کو مصر سے لے کر نہیں نکلے گا۔ یہ منصوبے کا حصہ ہے۔ خدا پورے پلان میں، پورے منصوبے کے ساتھ اس کام کو کرے گا اور اپنے لوگوں کا بدلہ لے گا، اور اس قوم کو جنہوں نے اس پر ظلم کیا ہے ان کو زیر کرے گا اور ان کی افواج کو ختم کرے گا اور ان کے دیوتاؤں کو نیست کرے گا اور پھر ظاہر کرے گا میں خدا ہوں۔ اور صرف یہ مصریوں کے ساتھ نہیں ہونے والا، وہ 40 سال، پلیز، وہ 40 سال جب بیابان کے اندر پھرے تو ساری قوموں میں جن کے پاس وہ گزر رہے تھے ان کے منہ پر ایک ہی راگ تھا جو وہ الاپ رہے تھے، یہ خدا کے لوگ ہیں، ان کا خدا بڑا زورآور ہے، یہ مصریوں کو مار کر نکلے ہیں، بحر کلزم 2 حصے کیا ہے، خدا ان کی جنگ لڑتا ہے، وہ بیابان میں بھی ان کو سنبھال رہا ہے، خدا ان کے ساتھ ایک منصوبے کے تحت موو کر رہا ہے، ہم پیچھے ہٹیں گے کیونکہ خدا ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ You are a part of this plan۔ آپ اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ یہ حالات خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور وہ اپنے زور بازو سے آپ کو ان میں سے لے کر نکلے گا۔ ہم حالات، ہاں جی، یہ آخری لائن پڑھیں ذرا، سارے مل کر اس کو پڑھیں پلیز۔ ہم اونچا ذرا، مینوں آواز آئے، مینوں مزہ آئے۔ ہم حالات سے نہیں، خداوند کے ہاتھ سے نشو نما پائیں گے۔ آمین بھی بولنا سی، ہاں جی، ہم حالات سے نہیں، کہاں سے؟ خداوند کے ہاتھ سے نشو نما پائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا ہمارے لیے گلی سڑی چیزیں مہیا کرے گا، خدا ہمارے لیے بدترین مہیا کرے گا نہیں، خدا ہمارے لیے بیسٹ کریٹ کرے گا۔ آمین۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین کرنے کو ہے۔ سو آج ٹاپک میرا پاک شراکت، آج ہمارا دن ہے، فرسٹ سنڈے ہے، اور ہم اس کو شکر گزاری لرن کریں گے، شکر گزاری، ٹھیک ہے؟ تو شکر گزاری کیا ہے یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں یہ چیزیں میں نے آپ کو کالز کی، کیوں میسیجز کیے، تو یہ پیٹرن بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے ہمیشہ یقین کیجئے آپ کا بہت اس بات میں احساس رہتا ہے کہ آپ کی پاکٹ کے اوپر بوجھ نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، یہ ہرگز بھی میں نہیں لے کے جا رہا، اگر لے جاؤں تو ویسے میرا خیال ہے اگلے اتوار تک گزارا ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ خدا کے حضور شکر گزاری کی کاہن کے لیے لکھا وہ مل کر کھائیں، یہ والی شکر گزاری کی جو قربانی ہے، پہلے پلوں کی جو قربانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لکھا ہے۔ کچھ قربانیاں تھیں جو کاہن، اسپیسیفک کاہن کا حق ہوتی تھیں، خیر ادھر نہیں ہم جا رہے۔ ہاں جی، اس کو ہم کہیں گے یوم تشکر، تھینکس گیونگ، ٹھیک ہے؟ اور یہودیوں میں یہ جانا جاتا ہے پہلے پھلوں کی عید کے طور پر، اور اس کو کہا جاتا تھا فیسٹ آف فرسٹ فروٹس، اور اس کو ہم لرن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے وہ اس کو کر رہے ہوتے تھے۔ سو یہودیوں کی مقررہ عیدیں میں فوراً سے آپ کے سامنے جسٹ ان کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو جسٹ پڑھ لیں۔ یہ ان کی عیدیں تھیں جو وہ منا رہے ہوتے تھے۔ ہاں جی، اسپیسیفک 6 عیدیں تھیں، اور اس کے بعد ان میں 2 عیدیں بعد میں بھی شامل کی گئیں جب وہ ملک موعود میں پہنچ گئے، لیکن یہ اسپیسیفک تھیں جو خدا نے ان کے لیے، اچھا خدا نے ان کو پلان کیا، پیٹرن انٹروڈیوس کروایا، اور ان سب میں
جوش سیکریفائسز کے اندر جتنی قربانیاں وہ پے کرتے ہیں، جتنی عیدیں وہ پے کرتے ہیں، ان سب میں سمبولیکلی یسوع مسیح پہ تھا۔ کسی ایک عید کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ یسوع مسیح کی قربانی کے اندر پوری ہوتی ہے۔ عید فصح، عید فطیر، پہلے پھلوں کی عید اور ہفتوں کی عید، یہ چار وہ عیدیں ہیں جو مسیح میں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلی دو عیدیں جن میں نرسنگوں کی عید اور خیموں کی عید، یہ وہ دو عیدیں ہیں جو ابھی مکمل ہونا یا ان کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ میں ان کی ٹیچنگ کے اندر بھی نہیں جا رہا، ہم گاہے بگاہے ان کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم تھرڈ ون کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ ہاں جی، کون سی ہے؟ سارے مل کر بولا کریں پلیز۔ ہاں، تاکہ ایٹ لیسٹ اندازہ ہو کہ آپ سب موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سو پہلے پھلوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید کا جو پس منظر ہے، یہ ایکچولی سرکل میں نے بعد میں لگائے تھے، یہ اوپر ہی پڑے رہ گئے ہیں، تو ان کی بھی آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا ہے۔ اس کا کانٹیکسٹ، اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس خدا کا کلام ہی ہے۔ یہ ہمیں سمجھائے گا کہ یہ بیسیکلی کیا عید ہے یا کیوں یہ منائی گئی تھی، کہی گئی تھی خدا کی طرف سے۔ اچھا چلیے، اس کو میں بعد میں لائنز کو لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، صرف اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ پیچھے تک نظر آ رہا ہے؟ ہیلو، ہاں جی، اوکے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا، یہ ساتھ میں نے ایک پولا اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ساتھ میں پلانٹ کیا ہے تاکہ آپ اس سے یعنی فیملیئر ہو جائیں کہ پولے سے کیا مراد ہے۔ ایک پولا کاہن کے پاس لانا اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلواؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 2/3 حصہ کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ میں کا تپاون ہین کے 4 حصے کے برابر میں لے کر آنا، اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے۔ آمین۔ سمجھ آئیے کچھ بات کی؟ اس کو جلدی سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، نمبر 1 پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو اس نے کہا کہ جب چلے جاؤ تو تم کیا کرو، جس دن تم فصل کاٹو اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا، فرسٹ فروٹ۔ کچھ بالیں جب فصل کٹتی ہے تو ابھی پوری فصل تیار نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی بالیاں بھی ہوتی ہیں جن میں دانے پک جاتے ہیں، اور ان سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی باقی فصل کیسی ہوگی۔ سو وہ پہلا فروٹ جو پک گیا جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ لیں گے اور اس کو خدا کے حضور میں لے کر آئیں گے۔ پہلے پھلوں کا ایک پولا۔ سو میں نے کہا آپ کو کچھ تھوڑا، لازم نہیں ہے آپ کلو، آدھا کلو یا کچھ واٹ ایور یو وانٹ، لیکن خدا کے حضور لانے کے لیے محدود لیکن دل سے پوری عقیدت کے ساتھ، ہابل کی مانند جو خدا کو دل پسند ہو،
جو اس کے حضور راحت انگیز خوشبو کی مانند پہنچ جائے. میری بات کو سمجھے گا. کاہن کے پاس لانا, ٹھیک ہے, اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے, ویو کرے. سو یہ بڑا ہیکٹک, میں سوچ رہا تھا کہ کاہن کے لیے بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہوگا, اتنی سارے لوگوں کے پولے لینا, اور وہ بیچارہ سارا دن لے کر ہلاتا رہتا ہوگا. ہاں, تو کہانت always tough. ڈائریکٹ نہیں آ رہے ہیں, they need mediator. ایک anointed one چاہیے ہے جو ان کے درمیان خدا کے حضور ان کی قربانی کو پیش کر سکے. میری باتوں کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل یعنی ڈسکس نہیں کر پاؤں گا, ٹائم میں نے ابھی آگے اور کچھ کام کرنے, اس لیے میں اس کو جلدی سے کلوز کرنے پر ہوں. تو پکڑتے جائیے گا پوائنٹس تاکہ آپ اس کو رکھ پائیں اپنے پاس. اوکے, سو اور وہ اسے خداوند کے, تاکہ وہ تمہاری طرف سے کاہن ہلائے اور تمہاری طرف سے, اور کاہن اسے سبت کے, ہاں جی بڑا پیارا لفظ, سبت کے, جی پڑھیں کیا ہو گیا, دوسرے دن صبح کو. میں نے کہا ان سب کے اندر یسوع مسیح کی قربانی پنہاں ہے. کلام میں لکھا ہے, اور سبت کے پہلے دن کچھ عورتیں قبر پر گئیں اور انہوں نے پتھر کو ہٹے ہوئے اور کفن کو خالی دیکھا. وہ وہاں پر لکھا ہے کہ فرشتہ پتھر وہاں پہ بیٹھا ہوا دیکھا اور وہاں پر کچھ نہیں تھا. اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو ان کو پلیز بڑے خاموشی سے بٹھاتے چلے جائیں. میں نے اس لیے ان کو بلایا تھا تاکہ بچے بھی کلام کو سنیں اور اس کو جانیں, کیونکہ اس کا جو کلوز ہوتا ہے وہ لکھا ہے پشت در پشت یہی آئین رہے. تو نسلیں, اگلی نسل بھی اس سے واقف ہو اور اس کو سمجھے اور جانے. پلیز بچوں آرام سے بیٹھتے چلے جانا. اوکے, تو اگلے سبت کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن. سیٹرڈے از سبت. تو سبت, اور یہ 7واں دن ہے. سنڈے جو ہم مناتے ہیں یا آج, یہ ہفتے کا پہلا دن ہے جس دن خدا نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا. یہ پہلا دن, کریشن ڈے, فرسٹ کریشن ڈے, جس دن موت کے اندھیروں میں سے زندگی کو جدا کر دیا. جس دن اس کے بیٹے نے موت, قبر اور پتال کے اوپر فتح حاصل کی, موت کے ڈنگ کو توڑا اور زندگی کو ہمارے لیے اناؤنس کر دیا. سنڈے, یہ پہلا دن, ٹھیک ہے. سو سبت کے دوسرے دن یعنی پہلا, یہ آج سنڈے کو وہ اس کو صبح ہلاتا. اسی لیے حسینہ, ہنم, پلیز آپ لوگ بیٹے آرام سے ادھر آ کے بیٹھ جائیں, سارے آ کر آرام سے بیٹھ جائیں. اور وہ ہلاتا, تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے مسیح کے کفارہ کو, مسیح کے وجود کو, اس جو پنہا ہے اور نئے عہد نامہ میں ہمیں جاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو ڈھونڈتے چلے جانا ہے. آپ پلیز میری طرف دیکھیں سارے. ہلو, ادھر ہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے اوکے. اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو, ہاں جی صبح کو, بھائیو بہنوں بولنا ہے یار. نہیں, میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں. بولیں گے مجھے آواز آ جائے گی. صبح کو نظریں گاڑ کے رکھیں,
اور ایکٹیو رہیں تاکہ ساتھ ساتھ بولتے رہیں. اوکے, آگے کیا لکھا ہے؟ ہلائی کے آگے کیا لفظ ہے؟ اور کو میں نے سرکل کیا. دیٹس مین کہ اس کا یہ چیزوں کو کچھ اس میں ایڈیفائی کر رہا ہے, ایڈیشن ہو رہا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ جس دن تم پولے کو حلواؤ یعنی لے کر جاؤ اور وہ تمہارے لیے ویو کیا جائے, اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برا سختنی قربانی کے طور پر خدا ان کے حضور میں گزرانا. یہ پرفیکٹ لائف آف کرائسٹ کو پیش کرتا ہے. دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. جب آپ خدا کے حضور میں اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے آئیں گے, پہلے پھلوں کی عید کو سیلیبریٹ کریں گے, آپ کا اس کے ساتھ لنک, اس کے اندر ایک اور چیز شامل ہونی چاہیے, اور وہ خدا کا بے عیب برا ہونا چاہیے. اس کی شمولیت آپ کے کردار میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے گھرانے میں ہونی ہی چاہیے. تب جا کر یہ قربانی خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے گی. میرا پوائنٹ سمجھیں؟ ہیلو, کیا بولا میں نے کہا؟ میں ایک اور طرح سے اس کو کہتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے, اگر آپ آتے ہیں اور جسٹ یہ چیزیں لے آئے, لائک آپ نے کہہ دیکھو, میں کوئی مثال دینا نہیں چاہ رہا کہ مجھے نہیں بھی پتا ہونی تو کتنے ایویں فٹ ہوگی تو اگلے دن دل آزاری نہ اللہ پاک صاحب نے سانوں گل لاتی نا, تو میں وہ دینا نہیں چاہ رہا. لیکن کچھ بھی ہم لائے اور ہم بس لے آئے کیونکہ کہا گیا تھا, لیکن اس میں ہماری سول, ہماری اسپرٹ انوالو نہیں ہے, اس میں میرا ایمان یسوع مسیح کا کفارہ انوالو نہیں ہے, یسوع مسیح کی سمجھ انوالو نہیں ہے, تو اور ختم ہو گیا. پوائنٹ سمجھیں؟ یعنی آپ اپنے پہلا پولا تو لے آئے لیکن باقی سب کچھ نہیں کیا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اوکے, سو جب آپ دعا کریں, جب آپ ستائش کے گیت گائیں اپنے گھر میں, کہ بھائی انیس نے کہا تھا کہ جب دکھی ہوں, پریشان ہوں تو ستائش کیا کرو, پریشانیاں بھاگ جائیں گی. جیسے گانا شروع کریے, گیت گانے چلو, تو گیت گا رہے, یہ نال دماغ چ گھوم رہا ہے, پٹرول 306 پٹرول 306 روپیے حمد مسیح دی, او پٹرول 306 روپیے حمد. میرے پوائنٹ سمجھ گیا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں پھر بھول جائیں کیا ہو رہا ہے. جب آپ اپنی فکریں خداوند کو دے دیں گے پھر وہ آپ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, یس دس ون گڈ. اوکے حضور, اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی, وہ کلا ہی نہیں چھڑنا ہے, وہ دے نال اور کی ہے جی, نظر کی قربانی. تے بھائی نظر نو نہیں کہنا کہ اپنی قربانی دے میں لے جا. نظر کی قربانی کا مطلب ہے خدا کے حضور کچھ ہدیہ نظر کرنا ہے. ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جسے ہم مسیحی زندگی کہتے ہیں, لیکن اس مسیحی زندگی میں مسیح نہیں ہے. ہم مسیحی ہیں لیکن کلام کی سمجھ کے بغیر مسیحی ہیں. ہم گا رہے ہیں میرے اگے اگے چلے گا, وہ کیا گیت ہے, نال رہے گا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کب آگے چل رہا ہے اور کب نال ہے.
کیونکہ ہم نے کبھی ریلیشن اسٹیبلش نہیں کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شور والا جڑا یس ہے نا، ہیلیلویا ہے، یہ وہ ہی رہنا چاہیے، ہر باری میں نے دوبارہ نہیں کہنا چاہیے. اوکے گڈ. نظر کی قربانی، نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا، تیل ملا ہوا میدا. تیل جو یہاں پر ہے وہ بیسیکلی مسیح کے ساتھ روح القدس کو شامل کرتا ہے، روح القدس کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ میدا کی طرف چلے جاتے، ایک ایفا کے 2/2 حصے کے برابر، میں ان کی ایکچوئل انٹرپریٹیشن کے اندر ایکسیجیٹیکلی اس کو نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا، میں جسٹ اس کو بڑا سطحی طور پر رہ کر آپ کو دے رہا ہوں. میدا جو ہے یہ بیسیکلی انگلش میں اس کے لیے کیک کا لفظ بھی یوز ہوا ہے، بریڈ بھی یوز ہوا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میدے سے آپ روٹی بنا کر خدا کے حضور میں لے آئیں اور وہ تیل سے ملایا جائے. انڈرسٹینڈ کرنا ہے پلیز. اور تیل میں نے کہا فوزیہ تیل کیا ہے؟ باقی نے نقل لواتی نہیں تو پھنس جانا سی. ہاں تیل روح القدس ہے. اور میدا کیا ہے؟ اگر کوئی بتائے میدا کون ہے تو میں آپ کے لیے تالیاں بجاؤں گا. اچھا کہنے تالیاں رہن دینے ایسی نہیں چل. میں زندگی کی روٹی ہوں. تالیاں بجائیے. تو میدا کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے. روح القدس مسیح کے ساتھ مل کر آپ کی نظر کی قربانیاں خدا کے حضور پیش کی جائیں. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگے کہتا ہے تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے. آتشین قربانی کے لیے یہ جو پیچھے سوختنی قربانی آیا ہے، اس کے لیے انگلش کا لفظ ہے برنٹ آفرنگ. سوختنی کا مطلب ہوتا ہے ایسی قربانی جس کو جلا دیا جائے. اور اس قربانی میں کیا ہوتا تھا؟ بکرے کو پورے کا پورا لے کر قربان گاہ کے اوپر اس کے خون سمیت جلا دیا جاتا تھا. اس کی کوئی چیز بھی رکھی نہیں جاتی تھی. اور جب وہ پورا جل جاتا تھا یہ کہلاتی تھی سوختنی قربانی، اور اس کو آتشین قربانی بھی کہتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یہ جل جانے کے بعد یہ دراصل اس بات کو پریزنٹ کرتی تھی کہ اس کا دھواں خدا کی طرف باخور کی مانند. لفظ یہاں پر آیا ہے خدا کے حضور راحت انگیز خوشبو. ریز آتا ہے اس کے اوپر نہیں رہتا. راحت انگیز خوشبو. کیا آپ سمجھتے ہیں جب وہ بکرے کو اس قربان گاہ کے اوپر جلاتے ہوں گے تو دھواں وہ خدا کے تخت تک جاتا ہوگا؟ ہاں جی ہاں کہ نہیں؟ جب وہ قربانی کو جلاتے ہوں گے تو دھواں وہ آسمان تک خدا کے تخت تک جاتا ہوگا، یا خدا اوپر سے نیچے آ کے سونگتا ہوگا راحت انگیز خوشبو. ہاں کہ نہیں؟ اس میں دراصل جب آپ کوئی قربانی سوختنی کے طور پر، سوختنی کا میں نے کیا بتایا؟ ایسی قربانی جو مکمل طور پر ختم ہو جائے، جس میں سے آپ کو کچھ نہ ملے. یعنی یہاں پر اگر کوئی قورمہ لے کر آیا ہے اور وہ میں سارے کا سارا کھا جاؤں، آپ کو کچھ نہ ملے اور آپ میرا منہ دیکھتے رہ جائیں، ہے کہ پیتا یہ سوخت نہیں کروا، یعنی آپ کو کچھ نہیں ملا. لیکن اس کے بیہائنڈ، اس کی دوسری سائڈ پر جو آپ نے آپ کی طرف سے خدا جس کو راحت انگیز خوشبو کے طور پر دیکھے گا، وہ ہے آپ کی مکمل اطاعت اور عقیدت.
کس دل کے ساتھ، کس تقدس میں، کتنی کمٹمنٹ اور ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ نے خدا کے حضور اس کو گزرانا ہے، وہ خدا تک پہنچے گا اور خدا اس سے خوش ہوگا اور خدا سمجھ جائے گا یہ شخص باطن سے شکر گزار ہے، یہ پورے کا پورا اپنا نذرانہ، اپنی قربانی میرے حضور لایا ہے، اور یہ جسچر، یہ طریقہ کار خدا کے لیے دل پسند ہو جائے گا۔ میرا پوائنٹ سمجھ گئے آپ؟ آمین، ہاللیلویا۔ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ تپاون، تپاون، میں کا تپاون یہاں پر لفظ ہے، میں کا تپاون، آگے ہین کے چوتھے حصے اس کی ہم ان کی ڈسکشن میں نہیں جاتے۔ میں جوائنس کو پیش کرتی ہے۔ آج بھی جب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں تو وہ والی میں جڑی ہے، یہ وہ والی نہیں ہے۔ اب اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا پلیز، جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی، لیکن آج بھی وہ والی میں اس وقت یوز کی تھی جاندی جدوں بڑا خوش ہوئی تھا، لیکن نہیں، لیکن واپس آئی پلیز۔ میں جوائنس کو پیش کرتی ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب تو نظر کی قربانی گزرانے، نظر کی قربانی آتشین قربانی کی مانند، سوختنی قربانی کے طور پر تیل ملے ہوئے میدے کے ساتھ اور میں کے ساتھ، یعنی روح القدس اور مسیح میں تیری خوشی کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش کرتی جائے۔ جب آپ آتشین قربانی لائیں تو اس میں میں بھی ہوں، اس کا مطلب ہے تیری خوشی شامل ہو۔ جب تو پہلا پولا خدا کے حضور میں لائے تو پھر تو بڑی شادمانی سے خدا کے حضور میں آئے۔ ہمیں اپنی کمائی کا 10واں حصہ دیتے ہوئے دل میں خلش نہیں ہونی چاہیے، خوشی کے ساتھ۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے، اور وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، نیند میں دے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تھکے تو نہیں؟ اوکے، آگے لاسٹ پہ چلتے ہیں۔ اور جب تک بولیے لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں نا جب تک آپ یہ نہیں کرو گے آپ کو یہ نہیں ہونے والا، یعنی یہ کنڈیشن بنا رہا ہے۔ جب تک تم اپنے خدا کے لیے چڑھاوا نہ لے آؤ، خدا کہہ رہا ہے جب تک تم خدا کے لیے اپنی فصل، اپنی پیداوار، اپنی کمائی کے پہلا حصہ اس کے حضور میں نہیں لاؤ، اس دن تک پلیز بڑے باخبر ہو کر اس آخری لائن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، خرم اونچی آواز میں پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا، ہرگز نہ کھانا۔ پلیز بی کیئرفل۔ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کو فکر ہونی چاہیے پہلا خدا کے لیے۔ پلیز آپ اس میں میری کچھ ایسا کنسیڈر نہ کریں جو آج ہم خادموں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، انہوں نے چندے دی جائیے کہ یہ میری خود میں روٹین ہے، اور بڑے مہینوں سے، کوئی 2-3 سالوں سے میں یہ کر رہا ہوں۔ مہینے کا آخری دن میرا شکر گزاری کا روزہ ہوتا ہے، یعنی 30-31 میرا شکر گزاری کا روزہ ہوتا ہے۔ یکم والے دن میرا پھر یہ 2 روزے مہینے میں ہر صورت میرے ہوتے ہیں، اور یکم والے دن میں اس مہینے کی برکت کے لیے خدا ان کے حضور میں جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ایس قابل نہیں،
میں ایس قابل نہیں کہ اپنے بچے پال سکا، میرے بچے میرے خدا نے پالنے نے، تو ایس لیے میں اپنی زندگی میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے پہلے میں خدا کو اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ آپ بھی ٹرائی کیجیے، آپ بھی کر کے دیکھیے، گارنٹی یہ کرتا ہوں 100% ریزلٹس آتے ہیں، 100% ریزلٹس آتے ہیں۔ سو وہ کہتا ہے جب تک تم اپنے خدا کے لیے چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک اس کو پھر بند کر کے رکھ لو، اپنی سیلری کو، اپنی گروسری کو، جو کچھ بھی آپ سٹاپ کیجیے، اس کے بعد پھر اس کو یوز کرنا شروع کیجیے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس کے اوپر سٹیمپ کر رہا ہے، تم اور تمہاری سب یعنی ہر فیملی میں، ہر کلیسیا میں، ہر قبیلے میں، سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی قانون رہے، سٹیمپ اور سائن، نسل در نسل یہ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آنے والے دنوں میں ہم اس کو اسی طرح سے لے کر نکلیں گے، اور ہر ماہ جب ہم ہولی کمیونین پاک شراکت کیا کریں گے تو ہم اپنے گھر اس میں پلیز میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، بہت کچھ لانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کل یہ بھی کہا شاید ایک آٹے کا گندا ہوا پیڑا، ایک کٹوری خشک آٹا، جو بھی آپ کے پاس ہے۔ نبی کے پاس وہ بیوہ کیا لائی تھی؟ یہ فوکس نہ کریں کہ میرے کو دے یہ تو میں ہوں پھر میں آج رہن دن، نہیں، جو ہے لے کر چلے جاؤ۔ خدا کو وہ چیزیں نہیں، خدا کو تیرے دل کی کمٹمنٹ چاہیے، وہ اس کمٹمنٹ سے خوش ہوگا اور وہ تیرے لیے اس راحت کی انگیز خوشبو سے تیرے لیے برکت کو جاری کرے گا۔ The purpose of this feast، اس کو منانے کا مقصد کے پیچھے خداوند کی شکر گزاری۔ میں نے کہا مہینے کا آخری دن کون سا روزہ رکھتا ہوں جی؟ بولیں، شکر گزاری کا۔ اور مہینے کے پہلے دن کا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ پیداوار کے لیے برکت حاصل کرنا۔ تو اس عید کو منانے کا کیوں؟ کیونکہ پچھلے پورے سال کی پیداوار کے اوپر خدا کی برکت رہی ہے۔ پائی رو کے کڈیا، ہنس کے کڈیا، پورا مہینہ اسی کڈیا، اور کوئی شام نہیں ہوئی تھی جب ہم کھا کر نہیں سوئے تھے۔ ہمارے بچے سلامت رہے ہیں، ہمارا گھر سلامت رہا ہے، ہم چھت کے نیچے رہے ہیں، پیسے چک کے دیتے ہیں یا پلیوں دیتے ہیں، بل پے کر دیتا ہے، پکھے چلا کے سو رہے ہیں، اے سی آن کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے مہیا کیا جا رہا ہے، شکر گزاری بنتی ہے۔ اور اس میں اگر آپ پھنس کے گزر رہے تھے، اس کا مطلب ہے شکر گزاری میں لیک کیا ہے۔ میری لائن یاد رکھیے گا، آپ کی شکر گزاری آپ کی برکتوں کے بہاؤ کو جاری کرتی ہے۔ اگر آپ شکر گزاری میں کمزور ہوں گے، آپ اپنی برکتوں کو کھو دیں گے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے خدا کی شکر گزاری کرنا۔ بہانے ڈھونڈیں شکر گزاری کرنے کے، دعاؤں میں شکر گزاریاں، پھرتے چلتے اٹھتے بیٹھتے شکر گزاریاں، اور یہ ریزلٹس کیا پروڈیوس کریں گی؟ آپ کی پیداوار، یعنی جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس آ رہا ہے، خدا اس کے اوپر اپنی برکت کو نازل کرتا چلا جائے گا۔ برکت ہوتی ہے ایکسپینڈ کر دینا، ڈبل کر دینا، 4 گنا کر دینا، خدا اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ آمین۔
امثال 3 باب اس کی 9 سے 10 آیت کے اندر وہ کہتا ہے اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے، ہاں جی کیا لفظ لکھا ہے؟ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر یعنی شکر گزاری کر، یوں آگے پڑھیں سارے مل کر، یوں باسی بات میں، یوں خوب تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی نئے سے لبریز ہوں گے۔ خدا آپ کو نئی چیزوں سے آسودہ کرتا چلا جائے گا۔ آپ کی سائڈ سے کیا ہونا چاہیے؟ اپنی مال، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کا ہے۔ سو آج کی سیکھ کیا تھی بھائی میرے؟ پلیز بولیے گا۔ جو ایمان رکھیں گے، ہاں جی دوبارہ سارے مل کر پڑھیں گے بلند آواز سے، جو ایمان رکھیں گے خدا ان کو پالے گا اور دنیا پر اپنا جلال ظاہر کرے گا اور ان کے وسیلہ سے ظاہر کرے گا کہ میں خدا ہوں، یہ میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اور میں اپنے نام کی خاطر ہر حالات میں ان کو سنبھالے پھروں گا۔ ایمان کا عمل کیا ہے؟ شکر گزاری۔ پریز دی لارڈ۔ اچھا جی اوکے، اب بہترین شکر گزاری کیا ہو سکتی ہے؟ خداوند کی دی گئی نعمتوں کا بیان کرنا۔ ہاں، اور کس طرح سے؟ ظاہری طور پر بول کر، پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو آپ نے خدا کے حضور بیان کرنا ہے۔ یہ شاید 43واں باب اور اس کی پہلی اور 37 آیت میں لکھا ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں دن خدا آپ کو اشور کر رہا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کے پاس سب سے آخری چند ایک چیزیں، خدا کے پاس سب سے قیمتی پتہ کیا ہے یا کیا تھا؟ ہاں جی، اس کا اکلوتا بیٹا، اور وہ اس نے کیا کیا؟ آپ کے لیے قربان کر دیا۔ بولے میرے لیے قربان کیا۔ تو جب اس نے میرے لیے قربان کیا، بولے تو وہ باقی چیزیں بھی مجھے دے دے گا۔ مزہ نہیں آیا نا آپ کو؟ تو بڑے ٹلے سے بولنے آپ، اگر اس نے اپنے اکلوتے کو دینے میں دریغ نہیں کیا تو وہ باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ کیوں کرنا دے گا؟ پرابلم اس سائڈ پر نہیں ہے، پرابلم ادھر ہے۔ کہتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ بولے میں اس کا ہوں، بولیے میں خدا کا ہوں۔ ہاں یار بولے سارے مل کر بولا کہ میں خود آمین۔ جب میں سلام میں سے گزروں گا تو وہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہیلیلویا۔ اور جب میں ندیوں کو عبور کروں گا تو وہ مجھے نہیں ڈبوئیں گی۔ ہیلیلویا۔ میں ننگ جانا، جب میں آگ میں سے چلوں گا تو مجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ نہ جلائے گا کیونکہ وہ خداوند میرا خدا اسرائیل کا قدوس میرا نجات دینے والا ہے۔ میں نے چند ایک چیزیں لکھی جو آپ شکر گزاری کے طور پر خدا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں بولوں پلیز آپ بولیے ہماری کیا کیا شکر، 3-4 صرف لوگ مجھے بتا دیں ہم کیا شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کر سکتے ہیں پلیز۔ اگر جلدی جاتے ہیں تو جلدی بولنا ہے، 4 لوگ صرف بول دیجیے گا۔ اپنی صحت کے لیے، دوسرا ہاں سانسوں کے لیے، تیسرا زندگی کے لیے، چوتھا خدا کے روح کے لیے اور نجات کے اس تحفے کے لیے۔ آمین، خدا کے روح اور نجات کے لیے۔ ہاں جی صابر بھائی، قیمتی ٹائم خداوند کے لیے ہیں اپنا قیمتی ٹائم خداوند ہے۔
چلو ٹھیک ہے دے دینا. اوکے اچھا میں نے یہ چند ایک لکھی ہیں, میں جسٹ اس کو بول دیتا ہوں, ان کو ایکسپلین کرنے میں ٹائم کافی لگے گا, اور یہ ورسز میں سے میں نے لی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں بائبل میں. مسیح کے جی اٹھنے کی شکر گزاری کر ہر روز ہر صبح, کیونکہ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو باقی سب ممکن نہیں تھا. یہ اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہے کہ باقی سب ممکن ہے. یسوع مسیح کے باپ کے پاس ہونے کے لیے شکر گزاری, اس کی اسینشن, اس کے آسمان پر جانے اور باپ کے پاس ہونے کے لیے, کیونکہ وہ وہاں پر ہے, آپ کی شفاعت کر رہا ہے, اس کی نگاہ ہم پر ہے, شکر گزاری کریں. اور ہم اس کی آنکھ کی پتلی ہیں, شکر گزاری کریں. اور مکاشفہ میں وہ بار بار کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں. آپ کو کوئی جانے نہ جانے, آپ کے گھر میں آپ کا سگا بھائی آپ کو جانے یا نہ جانے, خدا تجھے جانتا ہے اور تیری فکر کرتا ہے. ہاللیلویہ. شکر گزاری کیجیے اس بات کے لیے, اپنے فدیہ اور اپنی نجات کے لیے شکر گزاری کریں. لے پالک اڈاپشن, لے پالک ہونے کے لیے شکر گزاری کریں. اس کی سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس کو ہم پھر سیکھیں گے. آسمانی مقاموں میں بٹھائے جانے کی یقین دہانی کے لیے شکر گزاری کریں. شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, برگزیدہ نسل ہونے کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں. یہ بیسک شکر گزاریاں جو ڈیزرو کرتی ہیں خدا کو. اور استثناء کی کتاب اور اس کے 30 باب کی 22ویں آیت, یہ آخری آیت میں نے آپ کے لیے رکھی ہے, اور اس کو پڑھیں. تم ان حالات سے نہ ڈرنا کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ لڑے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس پوری آیت میں کوئی ایک لفظ جو آپ کو سب سے پاورفل لگتا ہے, اس پوری آیت میں کوئی ایک لفظ جو آپ کو سب سے پاورفل لگتا ہے, جی جنگ, طرف سے جنگ. اور کوئی کہنا چاہتا ہے پھر میں بولوں, وہ ہاں میرا خدا, that is Allah. جنگیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, حالات مسئلہ نہیں ہے. خوشخبری یہ ہے وہ خدا جو ساری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے, جو چیزوں کو کریٹ کر لیتا ہے, جو بنا لیتا ہے, جو نہیں ہوتی ہیں ان کو بلا لیتا ہے, وہ خدا آپ کی طرف سے آپ کی جنگ لڑے گا. یہ انکریجمنٹ ہے. ہاللیلویہ. سو اس سے انکریج ہوئیے, اور وہ کہتے ہیں تم ان حالات سے نہ ڈرنا کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے جنگ لڑے گا. اور لڑے گا نہیں, ایک کنٹینیوس ٹینس یوز ہوا ہے. جنگ کر رہا ہے, تسی ستے ہوندے ہو, وہ جنگ کر رہے ہیں. آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں خدا کے ہاتھوں کو کام کرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں. Always وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, ہمیشہ وہ حرکت میں ہے, وہ نہیں ٹھہرتا ہے, نہیں رکتا ہے. تو انکریج ہو جائیے, اپنے گھر میں جا کر استثناء 3:22 بڑی بڑی لکھ کر لگا دیجئے, اور ہر صبح اٹھ کر خداوند اپنے خدا کے اوپر نظر کیجئے اور شادمان ہو جائیے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے. آمین, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آج زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے بجائیں گے. Praise the Lord, praise the Lord, praise God. یہ زوردار والی نہیں ہے,
وہ آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور اس خدا کے لیے تعریف ہے. ہاللویا ہاللویا. پریز دی لارڈ. آئے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اس خدا کی شکر گزاری کریں. پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ. خدا ان کی ستائش, خدا ان کی ستائش. سب پلیز آنکھیں بند کیجئے, کچھ لمحے خدا کو دیجئے جو آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اور اس کو کہیے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جنگ لڑ رہا ہے. ہیلیلویا 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 ہیلیلویا. بولیں پلیز, اس کو کہیں خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جنگ لڑ رہا ہے. وہ آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, وہ آپ کے لیے کھڑا ہے. اور اگر خدا آپ کی طرف ہے, رسول کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. تیرے حالات میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, جوانوں, پلیز یہ وقت ضائع نہیں کیجیے. دعا کرنا شروع کیجیے, اسے اپنا آپ دینا شروع کیجیے. اسے کہیے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہیلیلویا 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 ہیلیلویا. روح القدس کو اپنے لفظ دیجیے گا, اس کے ساتھ اپنے لفظوں کو شیئر کریں. وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. پریز کریں, تعریف, تیری شکر گزاری کر, تیری شکر گزاری کر. تو بھلا ہے, ہم تجھے مبارک کہتے ہیں, اور آج ہم اپنی شکر گزاریاں تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں. پریز دی لارڈ 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 پریز دی لارڈ. ہیلیلویا ہیلیلویا.